دنیاوی فیکٹس کے ناظرین، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ تاریخ کی آنکھوں نے وہ دور بھی دیکھا ہے، لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی۔ کہنے کو تو یہ ایک چھوٹا سا شعر ہے، لیکن اس کا مطلب بہت بڑا ہے اگر سمجھا جائے تو۔ وقت پر صحیح فیصلہ کر کے اگر صحیح ووٹنگ کیے ہوتے تو آج ہمارے ملک میں افراتفری کا ماحول ہی نہ ہوتا۔ ابھی بھی وقت ہے دوستو، 26 اپریل کو لوک سبھا کے دوسرے مرحلے کی ووٹنگ ہو رہی ہے۔ ووٹ کی اہمیت کو سمجھیے۔ کہنے کو تو صرف ایک ووٹ ہے، لیکن وہ ووٹ ہندوستان کی تاریخ بدل سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ایک ووٹ سے کیا ہوگا۔ شاید آپ کو یاد ہوگا، بنگلور میں پچھلے اسمبلی انتخابات میں ایک امیدوار صرف 15 یا 16 ووٹوں سے ہار گئی۔ کہتے ہیں اس کا جیتنا بہت ضروری تھا۔ اس امیدوار سے اس حلقے کے تمام لوگ خوش تھے۔ وہ ایک سیکولر امیج رکھنے والی پارٹی سے تعلق رکھتی تھی۔ ووٹ ڈالنا ہمارا جمہوری حق ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کسی بھی امیدوار کو ووٹ دیں، لیکن ووٹ کا استعمال ضرور کریں۔ اپنی مصروفیات سے تھوڑا وقت نکال کر اپنی فیملی میں جن کا بھی ووٹ ہے ان سب کا ووٹ ڈلواؤ۔ انتخابات ایک جنگ کی طرح ہوتے ہیں، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ پہلے زمانے میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے جنگیں ہوتی تھیں۔ اقتدار حاصل کرنے کے لیے، حکومت بنوانے کے لیے تلواروں کا استعمال ہوتا تھا۔ آج کے دور میں وہی تلوار EVM کا بٹن ہے۔ صحیح امیدوار کے نشان پر بٹن دبا کر اگر اس کو جتائیں گے تو ہم لوگ ہمارے ملک میں امن و امان کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے ملک کے حالات کیسے چل رہے ہیں۔ جو کچھ میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے، ایسا حقیقت میں کچھ نہیں ہے۔ ہندوستان کے سارے ایجنسیز پر حکومت کا قبضہ ہو چکا ہے۔ کیا ED، کیا ID، کیا CBI، کیا الیکشن کمیشن، کیا میڈیا، یہاں تک کہ عدالتیں بھی حکومت کے پریشر میں آ گئے ہیں۔ حکومت کے خلاف اگر کوئی طنز کستا ہے یا حکومت کی ناکامی بتاتا ہے تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس پر کیس ڈال دیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک کا میڈیا جو 99% ہر گھر میں دیکھا جاتا ہے، اس میں وہی دکھایا جاتا ہے جس کا سرکار حکم دیتی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو کسی بھی نیوز چینل کو اوپن کریں اور دیکھیں کہ وہ سرکار کی خبریں اور مودی جی کو کتنی بار دکھاتا ہے، اور اپوزیشن کے لیڈرز کو اور ان کی اسپیچز کو کتنی بار دکھاتا ہے۔ آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ۔ ہماری سرکار کہتی ہے کہ ہمارے ملک کی اکانومی 5 ٹریلین ہو رہی ہے۔ چند دن پہلے ایک رپورٹ آئی کہ ہماری اکانومی گروتھ بنگلہ دیش سے بھی پیچھے ہے۔ ہماری سرکار کہتی ہے کہ ہمارے ملک میں اسٹارٹ اپ انڈیا، گگن یان، چندریان اور گرین انرجی پر بہت کام ہو رہا ہے۔ لوگ غریبی کی ریکھا سے باہر آ رہے ہیں، لیکن ایک رپورٹ کے مطابق ہمارے ملک میں 83% بے روزگاری ہے۔ سرکار کہتی ہے کہ مودی جی آنے کے بعد ہندوستان کی فارن امیج ملکوں میں بہت بڑھ گئی ہے، تو پھر آئے دن ہمارے ملک کے لوگوں کو باہر ملکوں میں بے عزت کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور تو اور کئی ہمارے باشندوں کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ چاہے ہمارا ملک کتنا بھی ترقی کر لے، جب تک ہمارے ملک کے غریب اور مڈل کلاس کے لوگوں کو ترقی نہیں کریں گے تو یہ ہمارے ملک کی ترقی نہیں کہا جائے گا۔ ہمارے پردھان منتری نریندر مودی جو بھاشن دیتے ہیں، جو الیکشن کی ریالیوں میں، اس سے تو لوگ اکتا چکے ہیں۔ کوئی پردھان منتری جب کوئی بات عوام کے سامنے رکھتے ہیں، ان کی باتوں میں ایک وزن ہونا چاہیے، کوئی لاجک ہونا چاہیے، عوام کی خوشی کی کوئی خبر ہونا چاہیے۔ بھاشن سننے کے بعد کوئی امید ہونا چاہیے کہ ہاں چلو ہمارا اور ہمارے ملک کا اس سے فائدہ ہو رہا ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پردھان منتری جو بھاشن دیتے ہیں وہ گوشت پر، مچھلی پر، کھانے پر، کپڑوں پر، ذات پات پر، بول چال پر، کپڑے پہننے پر، ان کے ہر بھاشن میں مذہبی رنگ ہوتا ہے۔ ہر کوئی عام آدمی جب ان کا بھاشن سنتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پردھان منتری نہیں بلکہ کوئی مذہب کے پرچارک ہیں۔ مجھے تعجب ہوا ان کی زبان سے یہ سن کر کہ کانگریس کے مینیفیسٹو میں مسلم لیگ ہے۔ دوستو، اگر تم کانگریس کا مینیفیسٹو پڑھو گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس میں مسلم لیگ کی چھاپ کہاں ہے، کیا ہے۔ وہ ہر اپوزیشن کے کاموں کو مذہب کا رنگ دیتے ہیں۔ خیر، شاید وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کے بھاشنوں سے عام آدمی جو BJP کے اندھ بھکت ہیں وہ خوش ہو کر ان کو ووٹ دے دیتے ہیں۔ یہ ہو بھی سکتا ہے،
مودی جی کہتے ہیں کہ اپوزیشن ان پر ہر طرح کا الزام لگاتا ہے۔ اگر یہ الزام غلط ہے تو مودی جی پریس کانفرنس کیوں نہیں کرتے؟ 10 سالوں میں کوئی پریس کانفرنس کیوں نہیں کی؟ کیونکہ دوستو، ان کو پتہ ہے کہ نیوٹرل پریس کانفرنس میں صحافی جو سوالات کرتے ہیں وہ جواب دے نہیں سکتے۔ وہیں پر اپوزیشن لیڈرز کو دیکھیے، انڈین الائنس کا ہر لیڈر کوئی بھی صحافی کا جواب دیتا ہے اور ہر دن کوئی نہ کوئی پریس کانفرنس ہوتی ہے۔ ناظرین، میں اتنا سب بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اس طرح کے نظام کو اپنے ووٹ سے بدل سکتے ہیں۔ مجھے پتہ چلا کہ کرناٹک کے اسمبلی انتخابات میں لوگ اس طرح مل جل کر ہر آدمی جا کر ووٹ دینے کی وجہ سے کرناٹک کی حکومت ہی بدل گئی۔ یہی جوش و جذبے کے تحت آپ عوام الناس سے میری یہی گزارش ہے کہ چاہے آپ ووٹ کسی کو بھی دیں لیکن ووٹ کا استعمال ضرور کریں۔ کیا پتہ آئندہ چل کر یہی آپ کا ووٹ NRC اور CAA کے لیے ایک ہتھیار ہو جائے۔ اسی ووٹ سے شاید یہ ثابت ہو کہ ہم ہندوستانی ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور دوسرے لوگوں تک شیئر کریں اور